بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند سے روشنی لے کر، پھول سے خوشبو لے کر، شہد سے مٹھاس لے کر ہم آپ کو پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام کہتے ہیں۔ پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں پہ آغاز سحر کی ٹرانسمیشن دیکھی جاتی ہے، وہاں پہ موجود تمام ناظرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکاشا کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، یاسر آپ سنیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ آج بڑے خوش مزاج لگ رہے ہیں آج آپ، کیونکہ آج تقریباً 2 دن بعد 2 دن کا ریسٹ تھا اور میں بیمار بھی تھا، آج بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اس وجہ سے مجھے آج بڑا ایکسائٹیڈ ہوں پروگرام کرنے میں۔ آپ بڑے اداس لگ رہے ہیں۔ میں بڑا فریش ہوں، میں کوئی نہیں اداس۔ کیسے گزر رہی ہے آپ کی پیاری سی صبح؟ زبردست، الحمدللہ بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ اس پیاری سی صبح کا ناظرین کرام ہم آغاز کریں گے والدین کی عظمت سے۔ اوکاشا سٹارٹ کیجیے آپ۔ اس پیاری سی صبح کا آغاز میں ماں کے نام ایک نظم کرنا چاہوں گا کہ ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، واہ، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں، جنہوں نے کی زندگی اولاد پہ نثار، جو ہیں مائیں میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ بالکل، جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہو، چومتا ہوں اس کا احترام کرتا ہوں، ویل میری زباں کو مل جاتی ہے مٹھاس جب بھی میں ماں سے کلام کرتا ہوں۔ بے شک ایسی بات ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اوکاشا میں بھی ماں باپ کی عظمت کو، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک نظم ہے، میں سنانا چاہوں گا۔ ضرور۔ کون کہتا ہے جہاں میں عاجزی ماں باپ ہیں، کون کہتا ہے جہاں میں عاجزی ماں باپ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر کی خوشی ماں باپ ہے۔ بے شک، جو مہکتی ہے گلابوں کی طرح اولاد میں، گلشن قدرت کی ایسی تازگی ماں باپ ہے۔ مجھ کو لگ سکتی نہیں ہے اس زمانے کی نظر، میں ہوں خوش قسمت میرے سر پر ابھی ماں باپ ہیں۔ بھیج کر ماں باپ کو گھر سے اندھیرا مت کرو، بھیج کر ماں باپ کو گھر سے اندھیرا مت کرو، یہ حقیقت ہے کہ گھر کی روشنی ماں باپ ہے۔ بھول کر ماں باپ کو کیوں پھر رہے ہو در بدر، بھول کر ماں باپ کو کیوں پھر رہے ہو در بدر، زندگانی کا خزانہ واقعی ماں باپ ہے۔ اور آخر میں زندگی قربان کر دی جس نے بچوں کے لیے، زندگی قربان کر دی جس نے بچوں کے لیے، اب تو سمجھو دوستو کتنے سخی ماں باپ ہیں، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے شاعری شایان پہ، میرا دل کہتا ہے کہ میری زندگی ماں باپ ہے۔ کوشا ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ بے لوث محبت کرتا ہے، بچپن کے اندر پیدا کرنے سے لے کر اس کو اچھی تعلیم و تربیت دینا، جوانی تک، اس کے بعد اس کی شادی کرنا اور اچھا لائف سٹائل دینا، اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، ماں باپ نے ہمیشہ بے لوث ہو کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ ویسے جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اپنے والدین کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ خاندان ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ماں باپ کے فرائض کو وہ پورا نہیں کر پاتے اور ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیتے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہمارا سہارا ہیں۔ بالکل، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم اپنا خود کمانے لگ جاتے ہیں تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑتی، حالانکہ یہ سراسر ہم غلط ہوتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم ان کو ضرور مس کرتے ہیں، ضرور ہم انہیں یاد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کسی ٹائم ایسے موڑ پر آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہاں ہمیں اپنے پیرنٹس کی یاد آتی ہے، اپنے والدین کی یاد آتی ہے کہ کاش اگر آج میں اپنے والدین سے الگ نہ ہوا ہوتا تو یہاں پہ میرا باپ، میری ماں میرے لیے دعائیں کرتی، میرا باپ میرا سہارا بنتا، تو آج میں اس موڑ پہ نہ پہنچتا بلکہ میں بلندیوں کو چھو رہا ہوتا۔ بڑی ایسی بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور ناظرین کرام یہ بھی فرمایا جو ہمارے لیے الارمنگ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کی۔ اس پہ حضرت جبرائیل امین نے آمین کہا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہلاک ہو، اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔
ناظرین کرام، اس آغاز سحر کے اندر جو ہماری آج کی صبح کی پیاری سی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، جو یتیمی اور بے سہارا کی ایک زندگی گزار رہے ہیں، بے آسرا ہے، ان کے پاس دعا دینے کے لیے ماں موجود نہیں ہے، ان کے پاس سہارا دینے کے لیے باپ موجود نہیں ہے۔ ان سے جا کے پوچھیں کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے۔ کاشا آخری بات کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں یہی بات کہنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی لائف میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی جو والدین ہیں وہ انہیں جلدی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنی لائف کو ان کے بعد کس طرح سروائیو کرتے ہیں وہ سوچنا اور وہ دیکھنا کافی فرق ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سروائیو کرتے ہیں۔ جب کوئی تہوار آتا ہے، کوئی عید آتی ہے، کوئی ایسی چیزیں جس میں والدین کا رول ہوتا ہے، تب اس ٹائم پہ جب بچوں پہ ماں باپ کا سایہ سلامت نہیں ہوتا، وہ ان کے والدین جو ہیں وہ حیات نہیں ہوتے، تو وہ ایک بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں تو وہ ان سے جا کے پوچھیں کہ جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ نہیں ہے، تو وہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، تاکہ آپ اپنی جو دنیا بھی بہتر کریں اور جنت بھی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ پہلی خبر آج ہمارے پاس ہے کہ ایک اچھی خبر بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی جو ہے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تو یہ صرف تیاریاں ہیں یا ہونے بھی ہیں؟ دیکھیں، تیاریاں شروع کر دی ہیں، مطلب کہ ایک جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ہاں، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کی جو حالت ہے اس میں الیکشن جو ہیں وہ ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عام انتخابات 2017 کی مردم شماری پر ہی کروائے جائیں گے۔ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے حتمی نتائج نہ آنے کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹوں کی تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں۔ اور اس مرتبہ اوکاشا آپ نے یہ بات کی کہ جو مردم شماری ہے وہ 2017 کی جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی اس پہ ہی کرائے جائیں گے۔ تو یہ 8 سال کا جو گیپ آیا ہے، 6-7 سال کا، تو مطلب وہ جو نئے ووٹرز ہیں وہ ایڈ نہیں ہوں گے۔ ہاں جی، تو ان لسٹوں پہ ہی جاری ہوگا، کیونکہ وہ انہی لسٹوں پہ ہی جاری ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ جو ہماری اس دفعہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے اس کا جو ابھی حتمی فیصلہ ہے وہ نہیں لیا گیا۔ اچھا، اس سے اوکاشا یہ ہو سکتا ہے کہ کراچی والوں کو، سندھ والوں کو اعتراضات ہو سکتے ہیں، یہاں پہ بات کی جا سکتی ہے۔ بالکل، جیسے جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مردم شماری کو جان بوجھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ کیا جا رہا ہے، صحیح پہ آدھا کراچی جو ہے وہ اس سے محروم ہے اس ٹائم۔ لیکن خوش آئندہ بات ناظرین کرام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر وقت پہ ہوتے ہیں اور شفاف طریقے سے ہوتے ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری عام ڈیلی لائف کی جو زندگی ہے اس کی روٹین بڑی ڈسٹرب، بالکل ایسی بات ہے۔ اسٹیبلٹی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا جو سلوشن ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے الیکشن۔ بالکل ایسی بات ہے، اور ان سب چیزوں کا جو وزن ہے وہ اس وقت پاکستان کی معیشت پہ جا رہے ہیں، جو آج کی ہماری دوسری خبر ہے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ایک مرتبہ پھر سے اونچی اڑان، روپے کی قدر میں پھر سے تنزلی، پھر سے روپے کی قدر کم ہو رہی ہے۔ ڈالر ہمیشہ کی طرح روز بروز بچپن سے ہی اوکاشا میں تو سنتا آیا ہوں کہ روزانہ خبر یہ ملتی تھی کہ ڈالر آج بڑھ گیا، آج بڑھ گیا، کبھی یہ خبر نہیں سنی کہ روپے کی قدر میں بھی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ہوتا ہے پیسوں کی 1 پیسہ 2 پیسہ 3 پیسہ، لیکن جب ڈالر اوپر بڑھتا ہے تو وہ روپے کی فارم میں جاتا ہے۔ اور ابھی جو کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 1 روپے 43 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث انٹر بینک میں ڈالر 287 روپے 25 پیسے پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور پاکستان کی معیشت اس وقت تباہی کے دانے پہ ٹھہری ہے، پاکستان انسٹیبلٹی کی طرف جا چکا ہے۔ ہماری کرنسی کافی لو سے لو، دن بہ دن لو سے لو ہوتی جا رہی ہے، ڈالر پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عالمی سچویشن اس کا صرف واحد حل الیکشن ہی ہے، اور الیکشن کے ساتھ ساتھ جو عوام کا فیصلہ ہے وہ اس پہ پورا اترا جائے کہ عوام کس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ اوکاشا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی اور کے پی کے اندر بھی اس وقت جو حکومت ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ آئین کے مطابق حکومت کام نہیں کر رہی۔ تو ان سب کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ ان کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اور تاکہ پاکستان کی عوام خوشحال ہو۔
اچھا یاسر، صحافی عمران ریاض خان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی گمشدگی کی جو ہے کافی دنوں سے اطلاعات ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا کہ عمران ریاض خان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر عمران ریاض خان کو کچھ ہوا تو کسی کی خیر نہیں ہوگی. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر آزادی صحافت یا آزادی اظہار رائے پر قدغن نہیں لگنی چاہیے. ہر کسی کا اپنا موقف ہوتا ہے. ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو سنا جانا چاہیے، اور پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں. دیکھیں، عمران ریاض صاحب کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 10-12 دنوں سے وہ لاپتہ ہیں. ان کے بچے پریشان ہیں. ان کی بیٹے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، ان کی وائف کی ویڈیو، ان کی زوجہ محترمہ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اور فادر وہ بیچارے رول رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، ہم بھی صحافی ہیں، ہم بھی آپ تک حقائق پہنچاتے ہیں. اگر یہ سورس آف کمیونیکیشن ختم ہو جائے گا اور ہر کوئی ڈرے گا اور ہر کوئی پریشان ہوگا تو اس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. بالکل، میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو آرمی ہے وہ ہمارا اساس ہے. میری آرمی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ عمران ریاض خان کی جو ہے وہ ڈھونڈنے میں مدد کریں. وہ جہاں پہ بھی ہیں اللہ کرے باخیریت و عافیت سے ہوں اور انہیں صحیح سلامت جو ہے ان کے گھر میں پہنچائیں. اور ایک جو الارمنگ بیان آیا ہے آئی جی صاحب کا کہ ہمیں، آئی جی اسلام آباد صاحب کا، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور ہم نے ایجنسیز سے بھی رابطہ کر لیا ہے. تو یہ غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ ڈھونڈیں. اور اسی طرح موزز چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ جہاں سے بھی ڈھونڈ کے لائیں. دیکھیں، آپ پکڑ کے گئے تھے، آپ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا تھا. چھوڑنے کے بعد ہمیں تو نہیں پتہ چلا کب چھوڑا تھا آپ نے، اس کے بعد کون لے گیا کہاں پہ. تو یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. یہ نہ ہو کہ ارشد شریف کی طرح اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ عمران ریاض صاحب کے ساتھ بھی ایسا حال ہو تو پھر صحافت کے بارے میں نقصان ہے. امید کرتا ہوں ناظرین کرام پاکستان کے اندر صحافت کی آزادی اظہار رائے کی بات ہوگی، اس کو مزید مضبوط کیا جائے گا. لوگوں کی زبانوں پہ تالے نہیں لگائے جائیں گے. بلکہ ارشد شریف کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم غلط بولتے ہیں تو اپنے کرتوتوں کو، اپنے کردار کو ٹھیک کر لو، اپنے کام کو ٹھیک کر لو، ہم خاموش ہو جائیں گے. ناظرین کرام، اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو عکاشہ نظامی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.